دوستو، میں آپ کا دوست گربخش بھیانہ اپنے یوٹیوب چینل کیسے کرے کمائی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آج بات کریں گے آئیڈیا ووڈافون شیئر کے بارے میں۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو آپ کے پاس پہنچائی ہے اور آپ نے دیکھی ہوگی۔ کل آئیڈیا ووڈافون کے شیئر میں ایک دم 12% کی تیزی بنی۔ 10% کی فریج لگنے کے بعد شیئر 12% تک گیا اور بند ہوتے ہوتے 7-8% کے قریب یہ اوپر میں بند ہوا۔ اس تیزی کا مطلب یہی تھا کہ ایک نیوز جو اڑ رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن نے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس آئیڈیا ووڈافون کے AGR ڈیوز کے بارے میں ایک پرپوزل سبمٹ کی ہے۔ پرپوزل جو انہوں نے سبمٹ کی ہے وہ پرپوزل تو اچھی ہے۔ اب اس میں یہ بھی نیوز ساتھ میں اڑ رہی ہے کہ 83,400 کروڑ کا جو AGR ڈیوز ہے، جس نے کمپنی نے پہلے بھی گورنمنٹ کے پاس اپنی ایک اپلیکیشن لگائی تھی کہ اس کے اندر پینلٹی پلس انٹرسٹ، وہ بھی چکرورتی انٹرسٹ، کمپاؤنڈڈ انٹرسٹ انہوں نے لگا رکھا ہے۔ اگر وہ اس قلم میں سے نکالتے تو ہمارے ڈیوز بہت کم بنتے ہیں۔ اور یہی بات جو خبروں میں اڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن نے 28,000 کروڑ کا AGR ڈیوز بقایا انہوں نے درشایا ہے۔ اگر 28,000 کروڑ کا ڈیوز دکھایا ہے تو اس کا مطلب 55,000 کروڑ کے قریب انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ خبر بہت اچھی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس خبر پہ مہر لگاتی ہے تو یہ شیئر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھو کہ کمپنی کے اوپر اگر 2,10,000 کروڑ یا 2,20,000 کروڑ کا ٹوٹل لون ہے، چاہے اس میں AGR ڈیوز ہے، چاہے آپ کا اسپیکٹرم فیس ہے یا بینکوں کے ڈیوز ہیں، اس میں سے اگر 55,000 کروڑ ختم ہو جائے اور نہ اس پہ آپ کو کوئی انٹرسٹ دینا پڑے تو یہ خبر تو بہت بڑی ہے۔ گورنمنٹ بھی یہ سوچتی ہے کہ اس کمپنی کے آدھے تو ہم مالک ہیں، 49.99% گورنمنٹ کی سٹیک ہے۔ پیسہ ویسے بھی نہیں ملنا، اگر ہم معاف کر دیں گے تو شاید کمپنی جو ہے نا ریوائیو کر جائے۔ اسی بات کو لے کے کمپنی نے اب یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن جو کہتے ہیں اس کی پرپوزل پہ وچار کرنا ہے۔ یہ تو ایک خبر ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ریٹ میں کوئی بھی کمپنی کا شیئر اس مارکیٹ میں نہیں ہے۔ آپ سوزلون کی بات کرو، 2 روپے کا شیئر ہوا کرتا تھا، اب کہاں 80 روپے پہ لے گئے، چلو اب 60-70 کا بھاؤ ہوگا۔ اس پہ بھی بہت لون تھا اور وہ بھی ڈیٹ میں ڈوبی ہوئی کمپنی تھی۔ اب اس کو کہیں سے سہارا ملا اور وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل TTML کا دیتا ہوں، 2 روپے کا شیئر ہوا کرتا تھا، انہوں نے 400 روپے پہ جا کے اس کو چھوڑا، اب 60-70 کا بھاؤ۔ تو اب یہ جو شیئر ہے، اب دیکھو 20 کروڑ کے قریب تو اس کے پاس کلائنٹ ہے۔
اور جتنے یہ سروس پرووائڈر ہیں، چاہے آپ کا جیو ہے چاہے ایئرٹیل ہے، اس سے کم ریٹ میں یہ لوگوں کو سیوائیں دے رہا ہے۔ اور اس کمپنی میں اب پیچھے نیوز بھی آئی تھی کہ جیسے ایئرٹیل پیمنٹ بینک ہے، اس حساب سے انہوں نے بھی اے بی سی کیپٹل کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، یہ بھی اپنا ایک پیمنٹ بینک بنائے گے، لوگوں کو لون دیں گے۔ تو دوستو، اور یہ گرین انرجی میں بھی آ رہے ہیں، تو پردے کے پیچھے کئی ساری باتیں چل رہی ہیں جو آپریٹر لوگ عام پبلک تک نہیں پہنچنے دیتے، اور جب یہ فریج لگانے اوپر کی شروع ہو جاتے ہیں تو 5-7 دن ان کی فریج نہیں ٹوٹتی۔ لوگ مال لینے کو اچھک ہوتے ہیں، باقی ان کو ملتا ہی نہیں۔ اب صبح کھلتا ہی فریج، جب اوپر فریج میں کھلے گا تو شیئر ملے گا پبلک کو۔ ان کے پاس سارے آٹومیٹک طریقے ہیں کہ کھلتے ہی وہ فریج لگ جاتی ہے، آدمی چاہے گھنٹہ ویٹ کرے، 2 کرے، 5 کرے، کلوزنگ تک بھی آپ کو شیئر ملے گا۔ اگر اس طرح کوئی گڈ نیوز ہے جو اندر کھانے میں ہے، پبلک کے پاس اب آئی ہے، تو ان کو ان کیش یہ اس طرح کرتے ہیں، 5-7 دن لگاتار اوپر 10%، 15%، 20% کی فریج لگا کے شیئر کو ہفتے کے اندر ہی ڈبل کر دیتے ہیں۔ چلا ہے ان کے پاس۔ تو دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی ٹوٹل جو شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، اس کا کچھ حصہ 5% تو مان ہی لو، 5% تک آپ اس شیئر میں ہر ایک ٹپ پہ انویسٹ کرتے جاؤ۔ 95% کی جو آپ کی ہولڈنگ دوسرے شیئروں میں پڑی ہے، شاید وہ اتنی ریٹرن نہ دے پائے جتنی یہ 5% کی ہے۔ تو میری آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس شیئر پہ تھوڑا دھیان دیں اور کچھ نہ کچھ اس شیئر میں انویسٹ ضرور کریں۔ آج بس اتنا ہی، کیونکہ جب ہم صبح اپنے نیوز چینل لگاتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہی کہا تھا، اس شیئر کے بارے میں زیادہ برائی آپ کو ملے گی چینلز پہ، نہیں ڈوب جائے گا، NCLT میں چلا جائے گا، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اس کے بدلے تو ایئرٹیل لے لو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا، 20-7 روپے میں شیئر مل رہا ہے اور ایئرٹیل کا ریٹ 18-1900 والا شیئر 10 گنا نہیں ہو سکتا، 18,000 نہیں ہو سکتا، اور یہ 7 روپے والا شیئر 70 روپے ضرور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آ کے کچھ اپنی سوچ سے کام کریں، اور اپنے فائنینشیل ایڈوائزر سے صلاح بھی ضرور لیں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے بنائی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔